کٹ نہیں ہے تھوڑا بس ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو، ایک وقت سے ہم طبیبوں نے خاص کر قانون مفرزہ کے طبیبوں نے، جن میں میں بھی شامل ہوں، سینگ پھنسائے ہوئے ہیں اور صبح شام ایک لڑائی میں خوب سے خوب تر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اور ہمارے دوستوں کا، طالب علموں کا، طبیبوں کا ایک خاص نقصان ہو رہا ہے. علم کی تو بات نہیں ہم کر پاتے، جھگڑے کی بات کرتے ہیں. جھگڑا تو جتنا بڑھائیں گے بڑھتا ہی چلا جائے گا. پنجابی چاہتے نے لسی نو ودھانا تے جھگڑے نو ودھانا کہڑا کام ہے. اُنّا ہی ودھا لواں گے جنہ بھی چاہواں گے، مگر نقصان کن کا ہو رہا ہے؟ ہمارا ہی ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ اس کو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، دلیل سے پیش کرتے ہیں. جو دوستوں کو نہیں پسند، ہم نے کون سے تلوار پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہماری بات مانو ہی مانو. ہم نے تو کبھی یہ زبردستی تو نہیں کہا کسی کو، نہ کوئی کروا سکتا ہے، نہ ایسے چلتا ہے معاملہ. مگر میرے محترم کچھ دوستوں نے ایسا وتیرہ پکڑا ہوا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. شاید وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا. کبھی وہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا ہے. میرے پیارے، ہم نے تجھے چیلنج کون سا کیا تھا جو تم نے قبول کر لیا ہے؟ کس بات پر اپنا قد بڑھا رہے ہو؟ ہم نے کس وقت آپ کو کوئی چیلنج کیا تھا؟ ہم نے تو یہ گزارش کی تھی آپ کے آگے، اور مسلسل 3-4 ماہ سے ہمیں وہ گزارش کر رہے ہیں کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سمجھا دی جائے. تو آپ نے، میں نے شاید وہ تو چیلنج آپ کا جس پر آپ نے 10,000 رکھے تھے، یہ مجھے چیلنج کی حقیقت ہے، میں پڑھا نہیں وہ کون سا چیلنج تھا آپ کا جس پر آپ نے میرے لیے 10,000 رکھے تھے. تو میں نے تو یہ عرض کی تھی کہ بھائی 10,000 بھائی لے لیں، ہم دے دیتے ہیں ساتھ آپ کو واپس. ہم چیلنج نہیں کرتے، چیلنج نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھا دیں. مگر ایک بات محترم
کھل کر سامنے آ گئی ہے. 4 ماہ سے ہم چیختے رہے, ہم تڑپتے رہے, کہتے رہے ہمیں یہ بات سمجھا دو. جب 10,000 کا نام آیا تو آپ بالکل تیار ہو گئے. تو میرے دوست جو کہا کرتے تھے یہ اکیڈمیاں چلاتے ہیں, نہیں یار قانونی مہر رضا کی کون اکیڈمیاں چلاتا ہوگا. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیوا ہو اور وہ پیسے لے کے پڑھاتا ہو, اس سے بڑی شرم کی بات کون سی ہے. نہیں ایسا کوئی نہیں ہوگا. اب مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ پیسے کے نام پر بہت جلدی آپ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. فری میں تو آپ 4 منتیں کرتے ہو گیا تھا. اب تم کو چیلنج بھی ہے, وہ اس کو چیلنج بنا لیا کہ او بھائی میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, اب بھی کہتا ہوں, صبح اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دو بھائی, میں 10,000 بھیج دیتا ہوں. سمجھانا ہوا تو سمجھا دینا, نہیں سمجھانا نہ سمجھانا. پیسے کے نام پر اتنا نہ تڑپا کرو. پیسہ تو آنی جانی چیز ہے, آتی جاتی رہتی ہے. بس ایک عرض ہے, اگر آپ نے اس ہفتے کے اندر مفرد اعضاء کا باہمی تعلق ہمیں نہ سمجھایا تو پھر میں یہ اعلان کرتا ہوں اگلے ہفتے انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا اور وہ سب تک جائے گا. پھر تم چیخو گے ایسے نہیں ہے, ایسے ایسے, تو پہلے ہی بتا دو نا ہمیں. میں تو غلط ملط بتاؤں گا ہی جو بھی. ہماری غلطی دور ہو جائے, آپ بتا کیوں نہیں دیتے ہمیں. ہر کام پیسے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. صرف الزام لگانا ہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنی بات پر یہ قانون مفرد اعضاء کا لیبل لگاتے ہیں. میں نے کون سی اپنی بات کا قانون مفرد اعضاء کا لیبل لگایا؟ تو آپ کو تو سب جانتے ہیں. کتاب آپ کی ہے, طریقہ آپ کا ہے, تو قانون مفرد اعضاء کو استعمال کیا حجامہ میں. وہاں قانون مفرد اعضاء کا تعلق ادھر سے نکال لیا, تم نے ڈال لیا. اگر تم ڈال سکتے تو قانون مفرد اعضاء کا نام ہم نہیں لے سکتے نا. یار اتنا غصہ کیا کرو. اور یہ کتنی بڑی غلط بیانی ہے کہ رانا سرور کہتا ہے کہ اگلی تحریک میں, اگلے عزم میں تسکین ہوگی, اس سے اگلے عزم میں بھی تسکین ہوگی. یہ کس جگہ سے نکالا میری بات بتائے نا. کوئی تقریر میری وہ مجھے سینڈ کر دیں کہ تیری اس تقریر میں, تیری اس بات میں, میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات بھی یوٹیوب پر محفوظ پڑی ہے. پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا ایسے الزام تراشیاں اچھی نہیں ہیں. الزام تراشیوں کی وجہ سے یہ معاملے بگڑے. ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میری اکڑ جو ہے ایسے رہے کرتا. اس نے کسی کی بات نہیں ماننی, مان لوں گا تو میری گردن نیچے ہو جائے گی. اس باہمی تعلق کو کبھی سمجھایا آپ نے کسی کتاب میں, کسی نے لکھنے والے نے؟ تو مجھے بتایا جائے. میں وہ کتاب شاید نہ پڑھی ہوں کہ وہاں باہمی تعلق کو سمجھایا ہے. اور کیسے سمجھایا ہے؟ تھوڑا سا ایک شاگرد کو آپ سمجھا رہے تھے, وہ ایک آدھی پوسٹ میرے سامنے سے گزری ہے, وہ بھی آپ کمال ہی پڑھا رہے تھے, کمال ہی بتا رہے تھے. بات کو سمجھ کے آگے کرنا زیادہ بہتر ہے. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں
بھائی میں نے تجھے کوئی چیلنج نہیں کیا. اب کیا کہتے پھرنا کہ سرور نے رانے سرور نے روشنی اور اندھیرے والی سرکار نے. تو کہ جانے اندھیرے اور روشنی کو، نہ تیرے قریب سے روشنی گزری ہے اور نہ تو اندھیرے کی گہرائیوں کو پہچانتا ہے. طنز کرنا جانتے ہو. شیشے کے محل میں بیٹھ کر خود شیشے کے محل میں بیٹھے ہو، اپنی کتابوں کو قانون محرزہ کے ساتھ تطبیقیں دے رہے ہو، لیبل دوسروں کو کہہ رہے ہو، کونوں کا لگا رہے ہیں. تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ ایسے نہیں چلتا پیارے. قانون مفرزہ تمام کے لیے، ہر آدمی اس میں اپنی بات کر سکتا ہے. تجھے نہیں پسند آتی تو چھوڑ دے. یہ تو اسی کے کو پتہ چلے گا جو اس پر چلے گا اور عمل کر کر دیکھے گا. یہ کہاں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ، میں نے پچھلی دفعہ ہی بات کی تھی کہ 2 پر 4، اگر ہم 2 پر 5 کہتے ہیں، ایسے ہی کر لیتے ہیں بات، اور تم کہتے ہو کہ 2 پر 4، ہمیں کہتے ہو صابر صاحب سے دکھاؤ، تو ہم انشاءاللہ صابر صاحب سے دکھائیں گے 2 پر 5، 3 پر 6، 4 پر 1، 2 پر 4، 3 پر 5، جو تم نے ایک طریقہ یہ کہیں سے ثابت کر دو کسی ایک ہی جگہ سے. ہم تو ہر اصول سے بتائیں گے تجھے. یہ باہمی تعلق بھی یہی کچھ ہی ظاہر کرتا ہے. 2 پر 5، 3 پر 6. نہ سمجھ میں آئے تو سیکھ لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، مگر آپ لوگوں کی گردن نیچی ہو جائے گی. ہیں ہم سیکھے، ہم تو سکھانے والے ہیں. بھائی میں سیکھنے والا ہوں، میں تو کہتا ہوں مجھے سکھاؤ. آج تک کیوں نہیں مجھے سکھایا؟ اگر میں وہ الٹ پلٹ کوئی تشریح اس کی کروں تو پھر ہی آپ کو اچھا لگے گا. اب انشاءاللہ میں اگلے ہفتے لکھ کر سمجھاؤں گا کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں یہ کہتے ہیں. تیرے ساتھ والے دوستوں کو بھی گلا ہے کہ ان نے کہاں سے پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ صابر کی کتابوں سے پڑھا ہے، صابر کی تحریر سے پڑھا ہے. خون کے اندر جو تحریک کا مادہ ہے، جو خون کی طرف ہے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اسی کو بڑھانے میں شفا ہے، اور وہاں فل سٹاپ بھی لگایا، بس اسی میں شفا، بس اسی میں شفا ہے. کیا مطلب ہے بس؟ کوئی اور راستہ شفا کا نہیں. 2 پر 5، 3 پر 6، 4 پر 1، 1 پر 4، 6 پر 3. میں انشاءاللہ حضرت صابر صاحب کے علاج سے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ علاج معالجہ کیا ہے، یہ لکھا ہے. کس بات کی زد لگائی ہوئی ہے؟ اگر نہیں سمجھ آئی میرے پیارے تو سمجھ لینا، کوئی حرج تو نہیں ہے. یہی اکڑ جو ہے نا آدمی کو لے ڈوبتی ہے. یہ تجھے جو طنزیں کرنی آتی ہیں، طنزوں کو چھوڑ دو. جو سرکار ہیں نا وہ سرکار ہی ہوتی ہیں، وہ اندھیرے جالے کی سرکار ہو یا کسی کی ہو. سرکار کا مقام جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ مہربانی آپ نے کتاب دے دی ہے.
کیسے کیسے یار میرے تمام، میرا خیال ہے کہ میرے گروپ میں اس وقت 900 سے اوپر فرد ہیں، اگلے گروپ کو تشکیل دے رہے ہیں ہم، انشاءاللہ 5واں گروپ ہم تشکیل دے رہے ہیں، 4 گروپ ہمارے پورے ہیں، وہ سارے پریشان ہیں، ہمیں سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ملتا، تم ہی ہماری ٹانگوں کو چھوڑو گے تو ہم کہیں چلیں گے، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی رسی ڈال لیتے ہو، کیا فکر لگ گئی ہے تجھے، کیا پریشانی ہے تجھے؟ اب یہ نہیں چلیں گی، یہ ذہن میں پکا بٹھا لو، تیری پریشانی دور ہو جائے۔ 4-5 کتابیں پکڑی، ایک کتاب لکھ کر آگے بھیج دی۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں، آخر کیوں لکھی گئی ہیں؟ تحقیق کے نام سے تو یہ چڑ، تحقیق کے دروازے تم لوگوں نے بند کر دیے ہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں تحقیق جاری رہنی چاہیے، وہ پھر کس چیز کی تحقیق جاری رہنی چاہیے؟ اگر کوئی تحقیق کر کے آپ کے سامنے بات رکھتا ہے تو اس کو سوچنا نہیں، سمجھنا نہیں، پڑھنا نہیں، دیکھنا نہیں، انشاءاللہ امید ہے بہت جلد آپ کے سامنے کتاب، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ کتابوں سے کتابیں لکھنی مہینے میں 1.5 میں بھیج دیتے ہو۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ طب کے سب سے بڑے محقق، 30 سال لگ گئے، ہم تو کہتے ہیں ہمیں 16 سال ہوئے ہیں اس کو سمجھنے سمجھانے میں، تحقیق کے معاملے میں۔ جو میری تحقیق ہے چاہے وہ صحیح ہے یا غلط، اس کو میں اپنا نام دوں گا۔ جو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھا ہوں، اس کو عرض کروں گا کہ یہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ایسے سمجھا ہوں، فلاں جگہ سے، حضرت کی کتاب سے، ہر چیز کی دلیل ملے گی تجھے۔ اگر تجھ سے یہ پوچھا جائے صبح کہ یہ جو حضرت انسان کا ڈھانچہ بنا کے ہمیں دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، بری طرح منہ کی کھاؤ گے۔ اس پر ساری لکھ دی تم نے، سامنے رکھ کے، حجامی کی کتاب، کہ یہاں ہاتھ رکھے تو یہ علاقہ فلاں تحریک ہی کا ہے۔ غور کرو یار، خدا کا خوف کرو، یہ بات حضرت نے نہیں لکھی، کسی اور کی باتیں ہیں، کوئی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی سمجھا رہا ہے تو نہیں سمجھنا، نہ سمجھے، کونے میں ہو کر بیٹھ جاؤ، دوسروں کا راستہ کیوں روک رہے ہیں؟ اور بہتان لگاتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو کہ اس کو 36 سال ہو گئے کتاب لکھتے ہوئے، ابھی تک نہیں لکھ سکا۔ تم نے لکھا ہے یا نہیں لکھا اپنی پوسٹ میں؟ بعد میں کہا ہے یا نہیں کہا؟ تجھے کیوں اتنا غصہ ہے؟ ہم تو تجھ سے کوئی لڑائی نہیں چاہتے تھے، تم وہ پنجابی لکوٹا کر کے بچ میدان تے آ گیا، او بھائی اسی تیرے تو ماڑے ہیں، او بھائی کوئی علم والا، کوئی سمجھنے والا ہوئے تے کوئی گل بھی بندہ کرے، تیرے نال میں گل کدی کراں؟ تو صرف اپنا قد بڑھانے واسطے لگے کہ وہ میں نے چیلنج قبول کر لیا۔ کون سا چیلنج کیا ہے؟ میں نے تجھے چیلنج کون سا کیا ہے؟ مجھے اتنا کم عقل سمجھتے ہو کہ میں تجھ جیسے آدمی کو چیلنج کروں گا؟ اللہ پاک مجھے معاف کرے،
ہم سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جس کو علمی بات درس و تدریس کا معاملہ، پہلے تو میں یہ باہمی تعلق سمجھاؤں گا یہاں بورڈ پر لکھ کر بھی، اپنی زبان سے بھی، اور اس کے بعد جتنے دوست نئے گروپوں میں آ چکے ہیں ہمارے پاس، تمام کو صحیح نبض کی پہچان کرواؤں گا انشاءاللہ کہ اعصابی عضلاتی کیا ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے. اس میں وہ صحت کی نبض چل رہی ہے یا وہ مرض میں چلی گئی، یہ بتاؤں گا. مرض والی نبض کیسی ہے اعصابی عضلاتی، اور صحت والی نبض کون سی ہے. مرض پھر کس درجے پر ہے، نبض تو سب بتاتی ہے نا، مگر کوئی نبض کو جانتا ہو. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یہ معاملہ شروع ہو جائیں گے. اب جتنے چاہے گالیاں دے لینا یار، اب میں تیری نہیں سنوں گا. میرے دوستوں کا اور میرا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. وہ آج تک علاج معالجے کو نہیں سمجھ سکے کہ علاج معالجہ کیسے کیا جاتا ہے، نبض کیسے دیکھی جاتی ہے. جو نبضیں آپ لوگوں نے سمجھائی ہیں، پڑھائی ہیں، وہ جو ہمارے سامنے رکھی تھی، اس کے بارے میں آپ بھی کہتے تھے یہ ہوتی ہے نبض. ایسی ہوتی ہے نبض. اپنی ایمان سے کو ساری کو پڑھنا، سارے پر غور کرنا. تو اگر ایسی ہی ہوتی ہے تو پھر سارے پنجابی جانے نے یہ فتو پنیال ہے تو پیچھا ہو گیا. آپ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ شفا کے راستے ہمارے ہاتھ میں زیادہ ہیں. 2 پر 4 دے دو، شفا بہت زیادہ ہوتی ہے. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ علاج سیکھو. وہ بہمی تعلق سے ملے گا، بس اسی میں شفا ہے. اگلی تحریک کی دعائی وہاں کچھ کسی جگہ پر آپ نے پڑھا ہوگا، بتاؤ گے شاید نہیں، کہ جو نہیں جانتے وہ دے لیں. کتابوں کو ڈھونڈو، پڑھو. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فکرہ ہے یا نہیں ہے کہ میں پاس سے لگا رہا ہوں. اگلی تحریک کی دعائی کہاں دینی ہے، کیسے دینی ہے، میں عرض کر چکا ہوں. ویسی علمی باتیں تو تیرے اندر وہ گھستی نہیں ہے نا. تو مردوں پر بھی وہی اگلی دوائی سے علاج کیے جا رہے. کیا بات ہے تیری. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا علاج معالجے کو دیکھو. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو. اگر پوری ایمانداری سے بغض، حسد ذہن سے نکال کر، اپنی بڑائی کو ذہن سے نکال کر پڑھو گے، غور کرو گے تو انشاءاللہ روشنی تیرے اندر آ جائے گی. چاہے لاکھ انکار کرو، روشنی لاکھ انکار کرو اندھیرے کا. یہ کائنات کی 2 اٹل حقیقتیں ہیں جس سے مفر ہو ہی نہیں سکتا.
تم لوگ بھاگ ہی نہیں سکتے. اپنی خلت کو خدا کہہ کر، ایک پوری خلت کا نام خدا رکھ کر پھر اندھیرے سے بغاوت، اتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. ایک خلت کو خدا کہتے ہیں، خدا کا مطلب کیا؟ تو پھر صحیح کا انکار، کیا بات ہے. میں تو سمجھتا کہ میں تو جھگڑا کر رہا ہوں یونانی والوں سے، ان کی غلطیاں نکال کے آگے رکھی ہیں. مجھے کیا پتا تم میرے جو، میں سمجھتا جی میرے دست و بازو ہے، میں ان کے ساتھ چلوں گا، یہ میرے ساتھ چلیں گے. ہم طب قدیم کو غلط ثابت کر کے ان کے آگے رکھتے ہیں، اور ہے وہ غلط. تم پہرے دار چوکی دار ان کے بن کے کھڑے ہو گئے، پھر کہتے ہو قانون مفرزہ. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آخری تیرے ساتھ جھگڑا ہے، نہیں کروں گا آج کے بعد. جو گالیاں بھی دینا، جو چاہے کر لینا. ہاں وہ 10,000 سے میں بھاگتا نہیں ہوں، دوں گا. نمبر بھیجو، صبح لے لو. دس 10,000 تو میں نے کہا تھا میں بھائی کو دیتا ہوں، لے لے. یہ 10,000 میرے لیے رکھتا ہے. کون سی اس نے بڑا چیلنج کر دیا ہے مجھ کو؟ کون سا؟ میں نے تو چیلنج کیا ہی نہیں، جس کو چیلنج کو تم نے بنا لیا. یار کمال آدمی ہو تم. اور محرزہ کی باہمی کیا، اسی کے لیے کہا نا آپ نے، اس کا جیوری بناؤ. تو پھر وہ مفرزہ کا بہمی تعلق ہی آپ نے بتانا تھا، یا کچھ اور کوئی بات کرنی تھی؟ یا اگر کوئی اور بات کرنی تھی تو پھر تو میں غلط بات کر کے ہوں. تو تم پیسے کے لالچ میں کر رہے ہو. میں تو یہ سمجھا کہ اسی کا ہی تم مجھے بتاؤ، اسی کی میں نے بات کی تھی. 3-4 ماہ سے میں چیخ رہا ہوں کہ یار سمجھاؤ ہمیں، سمجھاؤ. اس پر تو ایک لفظ نہ بولا. ایسے میں اتنی کشش ہے، کیا بات. میں اپنے تمام دوستوں سے معذرت کرتا ہوں. اگلی دفعہ کو انشاءاللہ آپ کو نبض، تحریک، تحلیل، تسکین، یہ معاملات تمام شروع کر دیے جائیں گے. اور میں اپنے ان تمام دوست جو ہیں ہمارے، ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اکیلے ایک چیز کو لے کے، مثلا فالج ہے، لقوہ ہے، کوئی مسئلے ہیں جسم میں جن کو ہم علامات کہتے ہیں، تو کسی ایک علامت کو بول کے اس کا علاج بھی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں یہ علامت کس کس میں آ سکتی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. آپ کے صبر کی بھی کا میں سلام کرتا ہوں کہ آپ ٹکے ہوئے ہیں بغیر کچھ ملے ہوئے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم یہ شروع کریں گے. والسلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنے کی بڑی ہے کہ بہت لڑائی کی بہت زیادہ بہت اچھا ہوگا. 32 منٹ